دوستو قیامت کے روز جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان حشر میں ایک طویل خاموشی کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ آپ نے پوری زندگی جیسے بھی کام کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ان کے مطابق آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس مرحلے کے بعد آپ کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک عام انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو یہ پل 7 مراحل پر مشتمل ہوگا اور ان 7 مراحل میں آپ سے 7 سوال کیے جائیں گے اور اگر آپ ان کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اگر اس پل کی صفات کی بات کی جائے تو یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بہت زیادہ تاریک اندھیرے میں ہوگا، اور اس پل کے بالکل نیچے جہنم کی گہرائی ہوگی جہاں پر بہت تیز آگ بھڑک رہی ہوگی اور یہاں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ پل پار کرتے وقت ہر کسی کے اعمال اس کی کمر پر ہوں گے اور جن کے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا ان کی رفتار پل پر کم ہو جائے گی۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں ہمیں بہت اہم معلومات دی ہے کہ اس پل کو ایسے کون خوش نصیب لوگ پار کر پائیں گے اور وہ کیسے اس پل کو پار کریں گے۔ قیامت کے روز اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہر کسی کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی ہی پریشانی بیان کر رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا نہ باپ بیٹے کو، ہر کسی کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی۔ پل صراط پر گزرتے وقت لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی، کچھ لوگ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، جبکہ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پل کو عبور کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے، جبکہ کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس رفتار میں بھی گزریں گے جو کہ اونٹ کی ہوتی ہے، کچھ رینگتے ہوئے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم اس پل کو کس رفتار سے عبور کر پائیں گے اس کا انحصار ہماری آج کی زندگی پر کرتا ہے، جبکہ ایسا بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مومنین میں سے اتنی تیز روشنی نکل رہی ہوگی کہ جہنم کی آگ تڑپ کر کہے گی کہ جلدی سے پل کو عبور کر لو۔ اب ان 7 مراحل کی بات کر لیتے ہیں جن سے پل صراط عبور کرتے وقت آپ نے گزرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا اسلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوا تو آپ اس مرحلے کو آرام سے پار کر لیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ ایک مسلمان پر ایک دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ تیسرے مرحلے میں پوچھا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے وہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ضرورت مندوں کو دی تھی۔ چوتھے مرحلے میں آپ سے روزہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب آپ 5ویں مرحلے میں پہنچ جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی تھی تو کیا آپ نے حج کیا تھا؟ چھٹے مرحلے میں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کے والدین اور رشتوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ اگر آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آپ کے تعلقات ان سے بہت اچھے تھے تو آپ ان اعمال کی وجہ سے 7واں مرحلہ بھی پار کر جائیں گے اور اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر جنت کا دروازہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔